اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے پہلا جھوٹ یار لوگ بولتے ہیں بھائی حضور پاک کے جو صحابہ امیر المؤمنین کے درجے پر بنے تھے یعنی ابو بکر صدیق وہ حضور کی بیٹی کے حق کھا گئے تھے. اجی سانو دسو کیڑے حق سن, تھوڑا پروف تو دیں کون سا حق تھا. اجی فدق میں ایک زمین تھی خیبر کے قریب تھی, ابو بکر کھا گئے تھے. میں نے پوچھا زمین کو نوالا بنا کر ابو بکر نے چبا کے پیٹ میں نگل لیا تھا. کہتے ہیں زمین نوالا نہیں بنتی. میں نے کہا پھر زمین موجود تھی. کہتے ہیں موجود تھی. میں نے کہا حضور پاک کی وراثت حضور کی بیٹی کو نہیں دی تو صدیق نے حضور کی بیوی سیدہ عائشہ اپنی بیٹی کو دے دی تھی. کہتے ہیں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دی. میں نے کہا ظالم تو کہتا ہے ابو بکر حضور کی وراثت کھا گیا. حق تو یہ تھا کھانے والا اگر ہوتا تو بیٹی سے لے کر حضور کی بیوی اپنی بیٹی کا گھر بھرتا. ایسا ہوا. حق کو کیسے چھپا رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے فدق کے تمام وہ اموال, فدق کی زمین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کھا لیں, اور ادھر ادھر کی باتیں اس میں وہ کر رہے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے. ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ انہی نے کھایا یا نہیں کھایا. جواب یہ دیے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو دیا یا نہیں دیا. یہ گفتگو ہے. اور یہ گفتگو اگر کوئی عام صحابی سے ہوتی, فدق کسی عام صحابی کا حق ہوتا تو ایک مرتبہ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہم سوچیں گے, دیکھیں گے, ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی غلط ہو, باوجود کہ آپ کے نزدیک تو تمام صحابہ صحیح ہیں. لیکن پھر بھی لیکن یہاں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کون زہرا؟ جو سیدہ نساء عالمین ہیں, جو سیدہ نساء اہل جنت ہیں, جن کی رضا رسول اللہ کی رضا ہے, جن کا ناراض ہونا رسول اللہ کا ناراض ہونا ہے. اور یہ میں اپنے پاس سے اپنی کتابوں سے گفتگو نہیں کر رہا, بلکہ میں صحیح بخاری دوسری جلد میں جہاں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مناقب لکھے گئے ہیں اس میں یہ روایت آپ کو ملے گی. قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. یہ روایت موجود ہے صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہمارے وجود کا حصہ ہیں. جس نے بھی رسول اللہ کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غضبناک کیا, ناراض کیا, اس نے گویا ہم رسول اللہ کو ناراض کیا ہے. اور اب جا کے آپ قرآن کی وہ آیت دیکھ لیے کہ جو رسول اللہ کو ناراض کر دے اس نے گویا خدا کو ناراض کیا, اور جو خدا کو ناراض کرے اللہ کی لعنت اس کے لیے ہے. سوال ہمارا یہ ہے, کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ فدق ہمارا ہے, ہمارا حق ہے؟ اب تاریخ یہ جواب دے کہ کیا فدق کو واپس کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اور یہ بات, یہ گفتگو, یہ دعویٰ کوئی عام کتابوں میں نہیں ہے, صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری جو مسلمانوں کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب ہے, سب سے اصح کتاب ہے, اسی لیے صحیح کہا گیا. یہ گفتگو صحیح بخاری میں موجود ہے. جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ کہا کہ فدق ہمارا حق ہے اور تمام وہ قرآنی مستندات بھی پیش کی کہ شاید جو مد مقابل لوگ کھڑے تھے وہ قرآن کے ان آیات سے بھی غافل تھے, قرآن کے برخلاف انہوں نے ایک جعلی حدیث پیش کی. قرآن یہ ارشاد فرما رہا ہے وَوَرِثَ سُلَیمان داود. قرآن تمام وہ آیات جہاں ارث و میراث کی طرف تاکید کر رہا ہے, تمام اس کے اصول اور احکام بتا رہا ہے, کہیں رسول اللہ کو استثناء کیا کہ نہیں یہ ارث و میراث غیر انبیاء کی گفتگو ہے, یہ غیر انبیاء کے احکامات ہیں؟ کہیں ایسا ہوا؟ کوئی ایسی آیت آئی کہ رسول اللہ انبیاء الہی کو
الگ کر دے ان احکام سے، میراث کے احکام سے، جہاں وصیت کا حکم دے رہا ہے وصیت کر کے جاؤ، کہیں یہ ہے کہ نہیں رسول اللہ تو کوئی میراث نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء تو کوئی میراث نہیں چھوڑتے ہیں، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ وصیت کریں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ وصیت لکھیں، بلکہ قرآن ورثے کی بات کر رہا ہے، میراث کی بات کر رہا ہے خود انبیاء میں۔ وگرنہ آپ یہ کہیں سلیمان اور حضرت داؤد یا حضرت زکریہ نے جب دعا کی پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو ہمارا وارث بنے، آل یعقوب کا وارث بنے، تو قطعاً یہاں نبوت، امامت، رسالت کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، چونکہ یہ مقام میراث کے طور پر تھوڑی پروردگار عطا کرتا ہے، بلکہ یہی انسان کے مالی، انسان کی شخصی اموال کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو یہ جو کہا گیا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، یہ جعلی حدیث کہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے پیش کی، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، اور کن لوگوں کے سامنے پیش کی؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اسماء، ام ایمن، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب گواہی دے رہے تھے کہ فدق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا حق ہے۔ فدق کو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ قرآن کی وہ آیت کہ جہاں فی کی گفتگو کی تھی کہ فی رسول اللہ کا ذاتی مال ہے، جو فی کے ذریعے مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے وہ رسول اللہ کا حق ہے۔ اور وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اس آیت کے ذیل میں مفسرین، اہل سنت کے مفسرین نے کیا لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ نے دعا فاطمہ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا، اور فدق رسول اللہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیا۔ اب رسول اللہ کی بیٹی سید نساء عالمین، سید نساء اہل جنت کے مقابل یہ جعلی حدیث پیش کی، انکار کیا گیا، فدق کو قصف کر لیا۔ اب آپ بتائیے، خدا را آپ بتائیے، آپ کیا کہیں گے اس مرحلے میں؟ کیا کہیں گے؟ ایک طرف حضرت زہرا ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا حق ہے، تم نے کیوں قصف کیا؟ ایک طرف مد مقابل ہے ایک ایسی حدیث پیش کر رہا ہے کہ جو قرآن کی آیات کے برخلاف ہے۔ خدا را ایسی یہ جو کلپ شیئر ہو رہی ہیں سوشل میڈیا میں، یہ سب آپ کی آخرت کو خراب نہ کر دیں، آپ کی نجات داؤں میں لگی ہوئی ہے۔ بس یہ حدیث دیکھیے کہ جو صحیح بخاری میں باقاعدہ تفصیلاً ذکر ہوئی ہے کہ ان فاطمۃ والعباس علیہما السلام اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہما حینئذ یطلبان ارضیہما من فدک، کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، عباس، یہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس آئے اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ جواب میں کیا ملا؟ جواب میں فقال لہما ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ میراث نہیں چھوڑتے۔ خدا را ان کی بیٹی کے سامنے آپ ایسی حدیث پیش کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی نے جو سید نساء عالمین ہے ان کو اطلاع نہیں تھی؟ یہ کہہ سکتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اور اقرار کریے، آپ کے دل کس بات کی گواہی دے گا اس مرحلے پر؟ اب فقال ابو بکر واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصنعہ فیہ الا صنعتہ، قال فہجرتہ فاطمہ فلم تکلمہ حتی ماتت۔
حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ناراض ہو گئیں، غضبناک ہو گئیں۔ جو ترجمہ مولانا ظہور الباری صاحب نے کیا ہے وہ ترجمہ بھی ذرا دیکھ لیے۔ بیان کیا کہ اس پر فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ان سے قطع تعلق کر لیا اور موت تک کے ان سے نہیں بولی۔ اب اس حدیث کو کہ جو صحیح بخاری اصح ترین کتاب اہل سنت کے نزدیک قرآن کے بعد، اور وہ حدیث صحیح بخاری سے جو آپ کے سامنے پیش کی کہ جس سے حضرت زہرا غضبناک ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، اس سے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہوں گے، اور جس سے رسول اللہ ناراض ہوں اس سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آپ بتائیے اس مرحلے پر ہم کیا کہیں؟ تو یہ گفتگو پہ آپ کو نہ الجھا دیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، کہاں کھایا، وہ کیسے کھا سکتے ہیں، وہ کیا ہوا، وہ کیا نہیں ہوا۔ یہ بتائیے دیا کہ نہیں دیا؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مد مقابل رد عمل ان لوگوں کا کیا تھا؟ اور اگر یہ حق پر تھے تو آنے والے جو خلفاء تھے جنہیں نے واپس کیا تو وہ حق پر نہیں تھے؟ کوئی ایک تو حق پر ہوگا، یہ بھی حق پر ہو وہ بھی حق پر، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مد مقابل کوئی بھی صحابی نہیں بلکہ صحابیت آ کر کھڑی نہیں ہو سکتی ہے ان کے فضائل، ان کے مناقب کے مقابل، اس لیے کہ زبان عصمت رسول اللہ کے زبانی بلکہ بالاتر قرآن کے آیات کی گواہی ہے کہ یہ معصوم ہے۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی یہ ضرور جا کر دیکھیے گا، صحیح بخاری حدیث نمبر 1634 جا کے پڑھیے، اور اس کے ضمن میں جو تفاسیر ہیں وہ دیکھیے۔ ہم دعوت فکر دیتے ہیں، اور سوچئے، فکر کریے، سوال کریے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی سے بے وجہ ہم دشمنی کر رہے ہوں، کسی سے بے وجہ ہم جھگڑ رہے ہوں، نہیں۔ ایک ہمارا اصول ہے، اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو ہے وہ حق پر ہے، وہ لائق احترام ہے، وہ صحابی لائق قدر ہے۔ اور آپ خدا کی قسم دیکھیے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے راستے پر چلتے ہوئے صحابی آپ کو نظر آئیں گے وہ زاہد بھی ہیں، وہ عالم بھی ہیں، وہ متقی بھی ہیں، وہ پرہیزگار بھی ہیں، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابوذر۔ اور اس کے مد مقابل تاریخ کا مطالعہ کریے، کیسے کیسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو صحابی بھی کہتے ہیں۔ بس آخر میں ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے ہیں بلکہ برے بھلوں کو صحابی نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔